میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کیوں. ناظرین، آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے پرائم منسٹر آف پاکستان یوسف رضا گیلانی کی انٹرا کورٹ اپیل کے حوالے سے ایک تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے. آپ کو بتائیں گے کہ اس فیصلے سے وزیر اعظم کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ جو گوشت میں اور آپ کھاتے ہیں اس پہ بلی اور چوہے کس طرح سے ناچتے ہیں اور اس سے آپ کی اور میری صحت پہ کیا اثرات ہوتے ہیں، اور اس پورے معاملے پہ پنجاب حکومت خاموش کیوں ہے. اس کے ساتھ ساتھ پروگرام میں آپ کو بتائیں گے کہ سابق آرمی چیف مرزا اسلم بیگ صاحب یہ کیوں کہتے ہیں کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو جواب دہ نہیں ہیں. پروگرام میں آپ کو مزید بتائیں گے کہ ملک میں 15 ارب ڈالر کے جو قرضے آئے وہ کیوں آئے اور ان کا کہاں پہ خرچ ہوا، کیسے خرچ ہوا، اور اگر خرچ ہوئے ہیں یہ پیسے تو آپ کی اور میری حالت زار ابھی تک بدلی کیوں نہیں. اس کے ساتھ ساتھ پروگرام میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب نے اسد درانی صاحب کو کیا کہانی سنائی کہ وہ یہ ایفیڈیوٹ دینے پہ راضی ہو گئے 1994 میں جب وہ ایمبیسڈر تھے کہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز نے ان سے پیسے لیے ہیں ISI کے فنڈ سے. چلتے ہیں ناظرین اپنی ٹاپ سٹوری کی جانب جو ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے انٹرا کورٹ اپیل کے حوالے سے ایک تفصیلی فیصلہ ہے، اور ہمارے رپورٹر کامران خان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. کامران صاحب، اس تفصیلی فیصلے میں کافی انٹرسٹنگ ڈیسیژنز اور آبزرویشنز ہیں. اس میں کیا کہا گیا ہے دانستہ حکم عدولی کے حوالے سے پرائم منسٹر کی؟ دیکھیے ارشد صاحب، یہ تفصیلی فیصلہ اس فیصلے کی ریزنز ہیں جو جب وزیر اعظم پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، اس کو چیلنج کیا گیا تھا، اس کی انٹرا کورٹ اپیل تھی. دیکھنا ہمیں یہ ہوگا، تھوڑا سا ایک جائزہ لے لیتے ہیں کہ اعتزاز احسن نے اس وقت دلائل کیا دیے تھے جو ریجیکٹ ہوئے اور جس کی یہ ریزنز دی گئی ہیں. اعتزاز احسن کا ایک کہنا یہ تھا کہ ان کو سنا نہیں گیا، جس بینچ میں یہ فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ صادر کیا تھا اس بینچ میں انہیں پورا موقع نہیں دیا گیا. دوسری بات یہ انہوں نے کہنا تھا کہ رولز آف بزنس، وزیر اعظم نے رولز آف بزنس پر عمل کیا. پھر انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کو استثناء حاصل ہے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے جان بوجھ کر ولفل ڈیفالٹ نہیں تھا، یہ جان بوجھ کر اس پہ حکم عدولی نہیں کی، بلکہ انہیں جو رائے ملی انہوں نے نیک نیتی سے اس پر عمل کیا. اب یہ ساری ریزنز آئی ہیں اس کے جواب میں. پہلا جو یہ بات تھی کہ جی ان کو موقع نہیں دیا گیا، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ابتدائی سماعت ہوتی ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی، یہ چارج شیٹ جب اس پر چارج فریم کرنے سے پہلے اس میں اتنے ہی ٹائم دیا جاتا ہے اور اتنے ہی شواہد جو ہے وہ پیش کیے جاتے ہیں. پھر انہوں نے یہ بات ولفل ڈیفالٹ کی جہاں پر بات کی، انہوں نے کہا کہ اگر کسی بھی عہدے پر ہمیں یہ حقیر سا بھی شک ہو جائے کہ یہاں پر ہمیں کنٹیمپٹ آف کورٹ کی جو ہے وہ ہمیں کچھ شک جو ہے وہ محسوس ہونے لگے، تو ایسی صورت میں لازمی یہی ہوتا ہے کہ چارج فریم کر دیا جائے اور اس کے بعد ٹرائل ہو، اور پھر ٹرائل کورٹ میں جتنے بھی ایویڈنس اور شواہد ہیں وہ اس کا کامران ہمارے ساتھ رہے. ہمارے ساتھ جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود اور سلمان اکرم راجہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بھی موجود ہیں. جسٹس طارق محمود صاحب، دانستہ حکم عدولی کے حوالے سے اس انٹر کورٹ اپیل میں بڑا واضح ہے کہ پرائم منسٹر نے دانستہ حکم عدولی کی، تو اس سے پرائم منسٹر کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا اب اس فیصلے کا؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ ان دا فرسٹ پلیس پرائم منسٹر صاحب کو ایک شو کاز نوٹس جاری ہوا تھا، اور اس شو کاز نوٹس کے جواب میں آ کے انہوں نے اپنی ایکسپلینیشن دینے کی کوشش کی اور کچھ کیس بلڈ اپ یہ کرنے کی کوشش کی کہ جناب یہ شو کاز نوٹس جو ہے اس کو واپس لے لیا جائے. لیکن اس وقت جو ہے عدالت نے سمجھا، ان دی فرسٹ پلیس جو عدالت تھی انہوں نے یہ سمجھا کہ نہیں، یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں پریما فیشائی ہمیں یہ لگتا ہے کہ آپ نے یہ جرم سرزد ہوا ہے، اور اس میں ہم تفصیل میں جائیں گے، آپ کو پورا موقع دیں گے اور تب اس معاملے کا فیصلہ کریں گے. اب اس حکم کو انہوں نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا، اور سپریم کورٹ نے یہ بات کہہ دی کہ جو انٹرم آرڈر کیا ہے جس میں انہوں نے چارج فریم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، یہ بظاہر یہ غلط نہیں ہے، اور ان کو یہ اختیار تھا کہ یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ پریما فیشائی وہ یہ سمجھتے ہیں، کہا ہے کہ دانستہ حکم عدولی کی ایک چارج پرائم منسٹر پہ لگ گیا ہے. جو ملزم پرائم منسٹر ہیں ہمارے سلمان اکرم راجہ صاحب، پرائم منسٹر پہ اب یہ چارج تو لگ گیا ہے. سپریم کورٹ نے جو انٹرا کورٹ اپیل ہے کہا ہے کہ پرائم منسٹر نے دانستہ حکم عدولی کی ہے. نہیں، دیکھیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ دانستہ حکم عدولی کی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بات واضح ہے کہ حکم پر ابھی تک عمل نہیں ہوا. جو دفاع ہے وزیر اعظم کا جو اعتزاز صاحب لے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دانستہ یہ نہیں ہے حکم عدولی. لہٰذا سپریم کورٹ نے اپنے اس آرڈر میں یہ کہا ہے کہ ان کے دفاع سے یہ بات تو ثابت ہے کہ آج تک حکم پہ عمل نہیں ہوا،
اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم کنٹیمپٹ کے نوٹس کو عام طور پہ واپس لے لیتے ہیں اگر ہمارے سامنے آ کر کوئی یہ کہے کہ جناب نوٹس جاری ہونے کے بعد میں نے حکم پہ عمل کر دیا ہے یا میں اب بھی عمل آئندہ کرنے کو تیار ہوں، تو دونوں صورتوں میں نوٹس واپس لیا جا سکتا تھا. یہاں نہیں یہ کہا جا رہا. یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ نہ میں نے ماضی میں حکم مانا ہے نہ میرا اب حکم ماننے کا ارادہ ہے، لیکن میں اپنا دفاع کرنا چاہتا ہوں اس بنیاد پر کہ یہ حکم عدولی دانستہ نہیں ہے. اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو موقع ملنا چاہیے، لیکن وہ موقع جو ہے چارج فریم ہونے کے بعد ٹرائل کی صورت میں ہی ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. اس سٹیج پہ یہ کہنا کہ مجھے پورا سنا نہیں گیا غلط ہے. انہوں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں کہ یہ ایک جو قانون تھا جس کا حوالہ دیا کارنیلیس صاحب کی ججمنٹ کا کہ اس کو سپرفیشلی پڑھا گیا ہے اور اس کی روح کو سمجھا نہیں گیا. اس سٹیج پہ اتنی ہیئرنگ بادی نظر قسم کی ہیئرنگ جو ہے وہ ہونا کافی تھی. آگے آئندہ چل کے دیکھیں گے. اس کے علاوہ ایک بڑی اہم بات انہوں نے اس فیصلے میں کی ہے کہ جو اعتزاز صاحب نے وزیر اعظم کے حوالے سے یہ کہا کہ ان کو ایک خصوصی رعایت ملنا چاہیے یا ان کے ساتھ ایک خصوصی برتاؤ ہونا چاہیے، اس کو انہوں نے یہ کہا کہ یہ نظریہ ضرورت کے مترادف ہے. یہ بات کہنے کے مترادف ہے کہ عدالت کو نظریہ ضرورت کے تحت کام کرنا چاہیے اور عام قانون جو ہے اس کا اطلاق وزیر اعظم پر نہیں ہونا چاہیے. اور اس کو سختی سے بالکل سلمان راج صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہم استثناء کی بھی بات کرتے ہیں. کامران، استثناء کے حوالے سے بھی کورٹ کا کوئی ڈیسیژن آیا اس میں؟ جی بالکل، استثناء بارے تو انہوں نے میرا خیال ہے یہ فائنل آرڈر شاید جاری کر دیا. اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس میں خاص رعایت کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے امیونٹی کے حوالے سے کہ آرٹیکل وہ یہ کہتے ہیں، اگر میں اس کے 2-3 لائنیں آپ کو پڑھ کر سنا دوں اس فیصلے کی تو مزید کلیئر ہو جائے گا. یہ استثناء کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ آئین کے مجموعی جائزے سے یہ بات واضح ہے کہ اپیل کنندہ یعنی وزیر اعظم ان کو نہ تو کوئی خاص مراعات میسر ہیں اور نہ ہی کسی خصوصی درگزر کا حق حاصل ہے. اگلی لائن میں لکھ رہے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 5 ہے جس کے تحت آئین اور قانون کی اطاعت یکساں طور پر ہر شہری کی ذمہ داری ہے. یہاں پر یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ آئین میں ذمہ داری سے استثناء کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آرٹیکل 248 کے بارے میں بھی ڈیسیژن آیا ہے، یہاں پہ آبزرویشن آئی ہے. جی بالکل، اسی سے متعلق انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جی یہ 248 کا جو سب آرٹیکل 1 ہے وہ وزیر اعظم سے متعلق ہے کہ ان کے جتنے یہ فنکشنل امور ہوتے ہیں یہ اس میں وہ ان کو استثناء حاصل ہوتا ہے، کسی کورٹ میں یہ چیلنج نہیں ہو سکتے. کامران، اسی پہ ہم جسٹس طارق محمود صاحب سے رائے لیتے ہیں. جسٹس صاحب، یہاں تو استثناء کے حوالے سے بھی آرٹیکل 5 اور آرٹیکل 25 کا حوالہ دیا گیا ہے اور آرٹیکل 248 پہ کوشچنز ریز ہو گئے ہیں اس ڈیسیژن پہ. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ دیکھیں، میں بڑی مختصر بات یہ کروں گا. دیکھیں 2 صورتیں ہوتی ہیں کسی بھی کرمنل کیس میں. اب یہ ایک قسم کا کرمنل کیس بن گیا ہے. اعتزاز احسن صاحب کی خواہش یہ تھی یا کوشش یہ تھی کہ یہ معاملہ شروع ہی میں ہم کو فارغ کر دیا جائے. عدالت نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک ایسا معاملہ نہیں ہے جس میں آپ کو شو کاز نوٹس کے جواب میں یا پریمی ہیئرنگ میں آپ کو فارغ کر دیا جائے. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کو ہم دیکھیں گے اور آپ کو پورا موقع دیں گے اور اس کے بعد اس کیس کا فیصلہ ہوگا کہ آپ کی جتنی بھی پلیز ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ کنٹینٹ بنتی ہے یا نہیں بنتی اور جس کی بنیاد پر وہ الٹیمیٹلی سزا ہوگی. تو گزارش یہ ہے کہ یہ ایک انیشل سٹیج پر اور ایک فائنل سے یعنی کہ ان اے وے یہ ٹرائل ہونے جا رہا ہے. اعتزاز صاحب کی خواہش یہ تھی ٹرائل ہونے جا رہا ہے. جسٹس صاحب، یہاں پہ ایک اور اس سے ریلیٹڈ سوال اٹھتا ہے کہ جو 7 رکنی بینچ جو ٹرائل کر رہا ہے وہ اس فیصلے سے کتنا متاثر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں وہ ان کے پاس اتنے ہی اختیارات ہیں اس وقت بھی جتنے اختیارات ان کے پاس پہلے تھے اور تمام جو آرگومنٹس وہ اوپن ہوں گے اور الٹیمیٹلی تمام بحث ساری ہوگی ہر پوائنٹ پر. اور لیکن ان کے پاس یہ پورا اختیار ہے کہ ان تمام باتوں کو کنسیڈر کرنے کے بعد جو ہے وہ فائنل فیصلہ دے دیں دس وے اور دیٹ وے. رائٹ. سلمان اکرم راجہ صاحب، 7 رکنی بینچ اس فیصلے سے متاثر ہوگا جو اس وقت ٹرائل کر رہا ہے وزیر اعظم کا؟ نہیں جی، میرا نہیں خیال. کوئی دروازہ ان کے لیے بند نہیں ہوا، وہاں پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا کیونکہ میں یہ اتفاق نہیں کروں گا کہ استثناء یا کسی بھی حوالے سے یہاں کوئی حتمی فیصلہ ہوا ہے. دیکھیں ان کے سامنے صدر کے استثناء کا تو معاملہ تھا ہی نہیں. 8 رکنی بینچ کے سامنے صدر کے استثناء کے حوالے سے اعتزاز صاحب نے کوئی بحث نہیں کی، نہ انہوں نے وزیر اعظم کے لیے استثناء مانگا. انہوں نے صرف اتنا کہا کہ آپ یہ پیش نظر رکھیے کہ وزیر اعظم کو اگر آپ سزا دیتے ہیں تو ہمارا جو جمہوری نظام جو ہے وہ ہل جائے گا، متزلزل ہو جائے گا. اس حوالے سے انہوں نے یہ تمام بات کی کہ وزیر اعظم کے لیے کوئی خصوصی جو ایک رعایت یا خصوصی طرز عمل کا جو تقاضا کیا جا رہا ہے وہ مناسب نہیں ہے. آئین کے آرٹیکل 25 کا جو تمام انسانوں اور تمام شہریوں کے درمیان برابری کا ذکر کرتا ہے، اس حوالے سے اس کا ذکر کیا گیا. یہاں پہ ڈائریکٹلی جو ہے استثناء کا معاملہ زیر غور نہیں تھا.
جی سلمان اکرم راجہ صاحب، جسٹس طارق محمود صاحب اور کامران، آپ تینوں کا پروگرام کیوں میں شرکت کا شکریہ۔ ناظرین، پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں آپ کو بتائیں گے کہ میں اور آپ چوہے اور بلیوں کا جھوٹا گوشت کیسے اور کیوں کھاتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، بحیثیت ایک قوم ہم لوگ گوشت کھانا بہت پسند کرتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ جو گوشت ہم کھا رہے ہیں وہ کس حالت میں ہم تک پہنچتا ہے، اور جہاں پہ یہ گوشت اسٹور کیا جاتا ہے، جن سلاٹر ہاؤسز میں رکھا جاتا ہے، وہاں پہ کیا حالات ہوتے ہیں۔ ہمارے رپورٹر میاں شاہد اور ہمارے کیمرامین راجہ یاسر نے 4 راتیں جاگ کے آپ کے لیے کچھ ایسے انٹرسٹنگ ویژولز لے کے آئے جس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ پوری رات اس کو بلی اور چوہے نوچتے ہیں، ان کے اوپر ناچتے رہتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر حسن عروج صاحب، ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز اسلام آباد موجود ہیں، جو آپ کو بتائیں گے کہ اس طرح کا گوشت کھانے سے آپ کی صحت پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو پہلے بتاتے ہیں کہ میاں شاہد اور راجہ یاسر نے جو کام کیا اس کی کچھ گلمسز آپ کو دکھاتے ہیں رپورٹ کی کہ ان کی فائنڈنگز کیا ہیں اسپیشل انویسٹیگیٹو رپورٹ میں۔ اس واسطے میرے بورڈ کو کافی خسارہ۔ کس کی اجازت سے کس کی اجازت سے کیا مطلب ہے؟ کس کی اجازت سے آپ کون کر رہے ہیں؟ آپ کون ہیں؟ آپ کس کی اجازت سے آپ کون ہیں؟ ڈاکٹر ادھر کا انچارج ہے، بڑا ہم نے رات کو وہ گوشت کی فوٹیج بنائی ہے جس میں چوہے چڑھے ہوئے تھے، چوہے گوشت کھا رہے تھے۔ ہم یہ پوچھنا ہے ڈاکٹر صاحب، ہم یہ پوچھنے آئے ہیں آپ سے، ہمارا حق ہے آپ سے پوچھنے، ہم آپ سے پوچھنے کا ہمارا حق ہے۔ ہم کس کو آپ پھر بلیک میل کر رہے ہیں؟ کس کو پوچھیں بتائیں؟ ڈیجیٹل صاحب سے پوچھ کے آتے ہیں، ہم کس کو پوچھیں کہ یہ جو شہری گوشت کھا رہے ہیں یہ کیسا گوشت ہے؟ ہم کس سے اندر جا رہا تھا، کس سے لے کے آتے ہیں؟ یہ بتا دیں ہم کس سے پوچھیں ڈاکٹر؟ آپ نے ہمارا مائک توڑ دیا، ہمارا مائک توڑ دیا آپ نے، مائک توڑ دیا آپ نے۔ آپ میرے پوچھے بغیر اندر کیوں گئے؟ ہم آپ سے آپ کے پوچھے بغیر اندر نہیں گئے۔ کس سے پوچھا آپ نے؟ میں وہ بھی آیا ہوں، آپ کے عملے سے پوچھا۔ اپنے ہمیں کیا ہوتا آپ کی تشریف رکھیں، آپ جائیں تو بیٹھے تو صحیح نہیں بیٹھوں گا میں۔ کتنے جانور یہاں ذبح ہو جاتے ہیں روزانہ؟ تقریباً 300، 350، 400 جان۔ 300 400 اتنے بڑے 2 شہر ہیں اور 300 400 بہت زیادہ ہے۔ کم ہے، بہت زیادہ کم ہے۔ تو پھر اتنا ہر دکان پہ گوشت ہوتا ہے، وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ دکانوں پہ کرتے ہیں۔ جو ڈنگر ذبح ہوا ہوتا ہے جنگ کا، یعنی کہ وہ زیادہ دکانوں پہ ہی ہوتا ہے، تو وہ کم ریٹ پہ دیا جاتا ہے، تو اس کا کوئی مردار ہو جو بھی اس کا یعنی کہ نہیں بتاتے ہیں، یعنی کہ وہ شکار ہوتا ہے نا، یعنی کہ جانور کا کوئی اولاد نہیں ہوتا ہے، وہ بالکل فارغ جانور ہوتا ہے، یعنی وہ گوشت کم ریٹ پہ ملتا ہے۔ وہ سارا بیمار جانور ہوتا ہے باہر سے جو آتا ہے، تو وہ ان کو کم ریٹ پہ ملتا ہے۔ کتنے ریٹ پہ ملتا ہے یہ؟ کتنے ریٹ؟ اگر یہاں 885 من ہے نا، وہاں ملتا ہے یعنی کہ 5000 4000 روپے من ملتا ہے۔ تو یہ جو یہاں کے افسر ہیں نا، یہ کھاتے ہیں، تو ان کا کوئی توجہ نہیں دکانوں پہ۔ یہاں ارد گرد پہ ہی ڈنگر کافی ہوتے ہیں۔ یہ جو ماڈل ٹاؤن ہے یہاں ہوتا ہے، یہ یہاں ساتھ یہاں ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب آتے ہیں یہاں؟ آتے ہیں کبھی کبھار، آ کے چکر لگا کے چلیں گے۔ چیک نہیں کرتے جانور کو؟ نہیں، چیک نہیں ہوتا۔ جی یہ لاب آ رہی ہے نا، گجرالے سے لاب آ رہی ہے، وہ سستی دکانوں پہ مارکیٹ پہ سستی مل رہی ہے، تو دکاندار جو بیپاری ہے وہ ادھر سے لے کے لاب کیا ہوتا ہے؟ وہ لاب مطلب یہ ہوتا ہے کہ بغیر ذبح ہوا گوشت ہے، پتہ نہیں کس چیز کا ہے، سمجھ تو باہر ہے۔ باہر سے آتا ہے اور یہ شہر میں ہوتا ہے، پانی لگاتے ہیں چھوٹے جانور شہر کیسے لگاتے ہیں گوشت؟ پانی وہ مطلب کہ پھاڑ کے لگاتے ہیں، دل کو پانی لگاتے ہیں، نہیں جی پیپ جو دل میں واڑ دیا پیچھے پورے جسم میں پانی چلا جاتا وہ ہے؟ سارا گوشت میں چلے جاتا ہے، جیسا آپ موڑے مٹی کا لگاتے ہیں تو گوشت میں سے آتا ہے، نہیں جاتا۔ یہ غلط ہے، خود کھاویں تو پھر تو پتہ ہے، کسائی جو لیتے ہیں یا منگواتے ہیں وہ خود کھاویں تو پھر تو بات یہ ہے، تو خود نہیں کھاتے، ہمارے تو ہمارے کوئی کھلاتے ہیں نا۔ یہ ان کا کاروبار ہے نہیں یہاں پہ، مطلب کہ سب لوگ باہر سے گوشت لاتے ہیں اور زیادہ تر لوگ جو ہے نا شہر میں ذبح کرتے ہیں، یہاں پہ تو برائے نام آتے ہیں لوگ۔
कितने बजे आप गोश्त जो है वो टांग के जाते हैं? अभी आए हैं गोश्त टांग के जा रहे हैं। तो यहाँ ओपन गोश्त है, चूहे फिर रहे हैं, बिल्लियाँ खा रही हैं, यही सारा दिन बिकता है। वो तो मार ना खा रहे हैं। ये जो गोश्त इस तरह टांग दिया जाता है रात पूरी, यहाँ तो चूहे और बिल्लियाँ जो है इसको चाट रहे हैं, खा रहे हैं, तो ये ठेकेदार का काम है चूहों को छींकना, हमारा काम है टांग देना बस। अच्छा, नहीं तो ये गलत नहीं है, सारी रात बिल्लियाँ चूहे खाते, सुबह यही बेचा जाता है? ये है तो गलत इन लोगों का काम से टंगा जाता है। पर 30 साल से काम हो रहा है, 40 साल से हो रहा है। हाँ, आज का काम नहीं है, 1-2 दिन का काम नहीं है। हाँ, अरसे से यही काम है। हाँ, बस नहीं, जो सारा दिन सारी रात जो है चूहे बिल्लियाँ खाते हैं और दिन को इंसान खाते हैं, तो ये गलत नहीं है? तो गलत ही है। तो फिर क्यों इसको महफूज क्यों नहीं करते? इंसान खाते हैं, ये महंगे दाम। ये क्या कहें, तो इसी तरह खाली छोड़ जाते हैं, चूहे रात को चाटते रहते हैं। ये फिर मालिका का काम है ना, असल तो जिस तरह ऑर्डर मिले अलग करके रख देने। ये रिपोर्ट देख के तो लगता है कि पूरी ज़िंदगी हम ये चूहे और बिल्लियों का झूठा गोश्त ही खाते रहे हैं। हमने पंजाब हुकूमत से उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की तो पंजाब हुकूमत के तर्जुमान ने हमें बताया कि वो इस पर तहकीकात कर रहे हैं और अपना मौक़िफ़ कल तक हमें बताएंगे कि इस पर उन्होंने क्या कार्रवाई की। नाज़रीन, यहाँ पे हम एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद आपको बताएंगे कि हमारे रिपोर्टर्स ने ये स्टोरी इन्वेस्टिगेट कैसे की और डॉक्टर हसन अरूज से पूछेंगे कि इसकी आपकी सेहत पर ऐसा गोश्त खाने से क्या असरात होंगे। एक वक्फे के बाद वेलकम बैक। हम आपको प्रोग्राम के पिछले सेगमेंट में दिखा रहे थे कि किस तरह काफ़ी सारा गोश्त जिस पे चूहे और बिल्लियाँ नाचते हैं वो आपकी और मेरी खुराक का हिस्सा बनता है। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मियां शाहिद जिन्होंने ये रिपोर्ट की, राजा यासिर हमारे कैमरामैन और डॉक्टर हसन अरूज डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज इस्लामाबाद। यासिर, कितने दिनों में आपने ये रिपोर्ट की, इन्वेस्टिगेट की और क्या मुश्किलात बहैसियत कैमरामैन आपको फेस करनी पड़ी हैं? सर, ये 4 दिनों में हमने रिपोर्ट जो है वो कंप्लीट की है, डे और नाइट लगा के। नाइट्स में हमने ज़्यादा काम किया क्योंकि ये लोग जो थे ये सारा काम जो थे नाइट के टाइम करते थे, सारा रात के टाइम, इसी तरह जिस तरह स्मगलिंग कोई करता है। सबसे पहले ये रैकी करते थे स्ट्रीट्स की, रोड्स की, जो गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी होती थी उनको चेक करते थे कि इसके अंदर कोई है तो नहीं, बाइक्स पे, पैदल, फिर ये गाड़ी मंगवाते थे वो वाली गोश्त वाली ना। मुश्किलात क्या आई आपको? मुश्किलात तो सर बहुत सारी आई। चूहों में बैठ के काम करना पड़ा, चूहे मेरे ऊपर भी चढ़ते रहे जब चूहों के मैंने शॉट्स लिए, और उसके अलावा धमकियां बहुत मिली, लोगों से परेशान करते रहे, फ़ोन पर भी वैसे भी परेशान करते रहे। और मियां शाहिद साहब, 4 रातें आपने लगाई और दिन भर भी आप काम करते रहे, इसमें ये गोश्त सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद आ रहा है या पंजाब भर का ये मसला है? अच्छा साहब, ये पिंडी इस्लामाबाद से नहीं आ रहा, वहाँ भी होता है, यानी स्लाटर हाउस से बाहर जो गोश्त होता है ना उसको रावलपिंडी इस्लामाबाद में अपने ज़बा खाने बनाए हुए हैं लोगों ने। लेकिन बहुत ज़्यादा गोश्त जो सबसे बड़ी तादाद है वो है झंग से, धोरियाँ से और सरगोदा से, वहाँ से ये गोश्त आता है। और वहाँ से अब एक चीज़ देखने की है कि जो गोश्त 550 रुपये किलोग्राम बिकता है या 400 रुपये किलोग्राम बिकता है, वो वहाँ से 160 रुपये में आ रहा है। वो 160 रुपये में वहाँ से जो लाया जाता है, रास्ते में उसको पैसे भी नाकों पे, पुलिस के नाकों पे पैसे भी दिए जाते हैं, और फिर वो गोश्त कैसा होगा उसका कुछ पता ही नहीं होता। इसमें मैं सुन रहा था, एक साहब कह रहा था कि इसमें मुर्दा गोश्त भी होता है। जी बिल्कुल, इसमें मुर्दा गोश्त होता है, क्योंकि जो हमने इन्वेस्टिगेशन की, हमारी तहकीकात जो 4 दिनों में हमने 4 रातों में जो हमने देखा, और जो जिन लोगों से बात हुई, जो हमें शवाहिद मिले, वो गोश्त तंदुरुस्त गोश्त नहीं है, और वो गोश्त जो है वो कहना नहीं चाहिए लेकिन हलाल नहीं होता। उसमें बहुत सा गोश्त जो है वो इस तरह का होता है जो खाने वाला नहीं है और नहीं खाया जा सकता, वो गोश्त भी वहाँ उसमें आता है। और जो गोश्त वहाँ से ले आते हैं उसको बाहर खुले आसमान तले टांग दिया जाता है, लटका दिया जाता है, वहाँ से फिर चूहे और बिल्लियाँ वो उनकी खुराक बन जाता है, और वो नोचते हैं सारी रात उसको, और वो नोचते नोचते सुबह जब ये आते हैं लोग, कसाब लोग आते हैं, उसको धो के उसी तरह यूज़ करना शुरू कर देते हैं। उस फर्श पर फैलाया होता है, जिस फर्श पर चूहे जो हैं वहाँ माजगाहों में, वहाँ फैलाया होता है ये गोश्त, और वो सारा रात जो है वो यही काम होता रहता है। ये 1 बजे से काम शुरू होता है सर, और 4 बजे तक, सुबह 4 बजे तक ये काम कंप्लीट कर लिया जाता है। राइट डॉक्टर साहब, इसके आपकी सेहत पे क्या असरात होते हैं इस तरह का गोश्त खाने से जिस पे चूहे और बिल्लियाँ नाच रहे हों? अच्छा, बुनियादी तौर पे तो बात यह है कि कोई भी मुज़र चीज़ गैर
غیر صفائی والی چیز، گندی چیز، چاہے وہ سبزی ہو، چاہے وہ گوشت ہو، چاہے وہ پانی ہو، اس کے ڈیفینیٹلی صحت پہ اثرات ہوتے ہیں. پاکستان کی 80% بیماریاں کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں جو گندگی سے پھیلتی ہیں. گوشت کو ان جنرل ایک ایسی غذا ہے جس میں پروٹینز ہوتی ہے، اور پروٹینز انہوں نے ایک ایسپیکٹ، بڑی میں اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے بڑا محنت کر کے ایک چیز لائے ہیں. انہوں نے صرف ایک ایسپیکٹ دیکھا ہے، وہ ہے گندگی. ایک اور چیز بھی ہے، جو کم عمر جانوروں کو آپ ذبح کر لیتے ہیں وہ سخت ترین منع ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں پروٹین کی وہ مقدار نہیں ہوتی، اور وہ گوشت کہنے کو تو گوشت ہوتا ہے. چوہے جب اس پہ ناچیں تو اس سے کیا بیماریاں ہو سکتی ہیں؟ آپ نے پلیگ کا تو سنا ہوگا، دا گریٹ پلیگ. دنیا میں ایک بہت بڑا تعفن آ چکا ہے، ایک ڈیزاسٹر کی فارم میں آ سکتا ہے جو ڈینگی سے بڑا ڈیزاسٹر ثابت ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو گندگی سے جتنی بیماریاں پھیلتی ہیں، یعنی ٹائیفائڈ اور کولرا بھی پھیل سکتی ہے، ٹیوبرکلوسس بھی پھیل سکتی ہے، اینتھریکس ایک بیماری ہے جو ان کے ذریعے. چوہے جتنی بھی، ظاہر ہے چوہا کوئی ایسے چیز تو نہیں ہے نا کہ جو صاف جگہوں پہ بریڈ کرتا ہو. تاؤن سے جی بالکل، پلیگ کی میں بات کر رہا ہوں، تاؤن. تو چوہا وہ تمام ان گندی جگہوں سے جو چیز لائے گا اگر گوشت پہ لگائے گا. لیکن اس میں ایک اور پہلو بھی ہے، جب گوشت ایک آدمی خرید کے گھر لے جاتا ہے، وہ دھو کے اگر ابال لیتا ہے تو 90% جراثیم مر جاتے ہیں. یہ اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ گوشت کو کھلا رکھنا چاہیے اور اس میں چوہے بلیاں، اگر آپ باہر کی دنیا میں ہوں تو ایسی جگہوں سیل ہو جاتی ہیں. اور مطلب اتنے اسٹرکٹ لاز ہیں، فوڈ بائی لاز، اور ہمارے بھی لاز ہیں، انفارچونیٹلی وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتے. وہ ایسے ایز اے ڈاکٹر یو سجیسٹ کہ یہ گوشت کھانا چاہیے اور کس طرح سے کھانا چاہیے، کیا تدابیر کرنی چاہیے؟ ایکچولی جو آپ کا فوکس سوال ہے اور جو انہوں نے بھی جو ایویڈنس لیا ہے وہ یہ کہ اسپیشلی چوہے اور بلیاں اس کو کھا رہے تھے. لیکن میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ جو بحیثیت قوم اور جو دکاندار، خاص طور پہ گوشت کے لوگ جو صفائی ستھرائی کا معیار خراب رکھتے ہیں، تو وہ اس قابل نہیں رہتا ایونچولی کہ آپ اس کو را کھا لیں. اس میں خریدنے والے کو بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے. ایک تو اس کی شکل و صورت. یہ انسانی خوراک کے لیے فٹ ہوتا ہے؟ از اٹ فٹ فار ہیومن کنزمپشن؟ یہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ جب آپ اس کو بوائل کر لیتے ہیں کسی بھی چیز کو تو 90% اس کے جراثیم مر جاتے ہیں. وائرسز مر جاتے ہیں اس میں سے؟ بیکٹیریا اور وائرسز مر جاتے ہیں. بیکٹیریا تو مر جاتے ہیں، وائرسز بالکل بالکل. کانگو وائرس کا نام آپ نے سنا ہوگا، کانگو جو بقرہ عید میں ہوتا ہے، وہ بھی بوائل کرنے سے وہ وائرس بھی ختم ہو جاتا ہے. اینتھریکس ایک چیز ہے، اینتھریکس کے سپورز ہوتے ہیں. اینتھریکس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام کو فکر نہیں کرنی چاہیے، گوشت کھانا چاہیے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا. لیکن یہ کہ گوشت کے اندر جو کمپوننٹ ہیں وہ بھی بڑے اہم ہیں. اس صفائی ستھرائی کے ایلیمنٹ کے علاوہ دیکھیں، کوئی بھی چیز آپ جو خرید رہے ہوں، آپ ایک کلائنٹ کا حق بنتا ہے کہ وہ ایک صاف و ستھری چیز خریدے. لیکن اللہ نے ایک ایسا نظام رکھا ہوا ہے، ورنہ تو قوموں میں ڈیتھ شروع ہو جائے نا. ورنہ تو جو آدمی بھی کھا رہے اور جتنی انہوں نے جو آپ نے اللہ کے نظام کی بات کی، چوہا تو ایک حرام جانور ہے. میاں شاہد صاحب، یہاں پہ ایک ڈاکٹر صاحب بھی نظر آئے تھے جن کو ڈنگر ڈاکٹر ارشاد احمد، ویٹنری ڈاکٹر، ڈنگر ڈاکٹر بھی جن کو کہتے ہیں، انہوں نے آپ پہ کیوں حملہ کیا تھا؟ سر انہوں نے کام تو یہی کیا جو آپ نے فرمایا ڈنگر ڈاکٹروں والا. وہ ایک ویٹنری ڈاکٹر ہیں، اور جب ہم نے ان سے پوچھنے کی کوشش کی کہ یہ جو شہر میں، پورے شہر میں بیمار گوشت عوام کو کھلایا جاتا ہے، وہی اس کے ذمہ دار ہیں اور وہی اس کو چیک کرتے ہیں گوشت کو سلاٹر ہاؤس میں، لیکن وہ تو سلاٹر ہاؤس میں جاتے نہیں. وہ ہم نے دیکھ بھی لیا، لوگ بھی کہہ رہے ہیں، وہاں پہ موجود لوگ بھی کہہ رہے ہیں. لیکن جب ہم نے ان سے بات کرنی چاہی تو انہوں نے حملہ کر دیا، اور حملہ اتنا شدید تھا کہ ہمارا جو مائک ہے وہ بھی انہوں نے توڑ دیا. کیمرے کا جو اس مجرمانہ غفلت پہ پنجاب حکومت نے ابھی تک کوئی کارروائی کی ہے؟ ہم نے صبح سے بڑی کوشش کی ہے، ڈی سی او صاحب خاص طور پہ ان سے رابطہ کرنے کی. ڈی سی او صاحب نے ہم سے رابطہ نہیں چاہا. انہوں نے گوارا ہی نہیں سمجھا کہ وہ ہم سے رابطہ کریں اور ہم سے بات کریں. یہ اس میں پیسوں کا کچھ لین دین ہوتا ہے؟ یہ پیسے کس کس کو ملتے ہیں؟ اس میں پولیس والے انوالوڈ ہیں، ڈاکٹرز انوالوڈ ہیں، ایڈمنسٹریشن انوالوڈ ہے، کون کون انوالوڈ ہے؟ اچھا صاحب، اس میں سارے لوگ انوالوڈ ہیں، کیونکہ جو گوشت آتا ہے اسلام آباد میں وہ بھی پولیس والے ہی ریسیو کرتے ہیں، اور وہاں سے جہاں سے یہ گوشت چلتا ہے ہر ناکے پر پیسے دیے جاتے ہیں. کتنے پیسے دیے جاتے ہیں ایک ناکے پہ؟ تقریباً ایک ناکے پہ 500 روپیہ، کسی ناکے پہ 1000 روپیہ، اور انہیں کی طلب سے ہی پیسے ان کو ملتے ہیں. اور جب یہ گوشت یہاں پہ آتا ہے تو ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ بھی پیسے لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ایسے ثبوت ہیں، جو ایسے ایویڈنس ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ بھی پیسے اکٹھے کرتے ہیں. ان کے جو ڈرائیورز ہیں یا ان کے منشی جو ہیں، وہ کافی ساری ویڈیوز ہمارے پاس ناظرین موجود ہیں جس میں اور بہت سارے شواہد ہیں، وہ پھر کسی دن آپ کو دکھائیں گے. میاں شاہد صاحب، راجہ یاد سے ڈاکٹر حسن نور، آپ تینوں کا پروگرام کیوں میں شرکت کا شکریہ. ناظرین، پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں آپ کو بتائیں گے کہ
کہ سابق آرمی چیف مرزا اسلم بیگ نے یہ کیوں کہا کہ وہ چیف جسٹس کو جواب دے نہیں، اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ رحمان ملک جو اس وقت وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے اسد درانی سے یہ ایفیڈیوٹ نکلوایا کیسے تھا، ایک وقت کے بعد۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے سیگمنٹ میں آپ کو بتائیں گے کہ سابق آرمی چیف مرزا اسلم بیگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو جواب دینے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ رحمان ملک صاحب نے اسد درانی سے وہ ایفیڈیوٹ کیسے لیا جس میں یہ انکشاف ہوا کہ سیاستدانوں نے ISI سے پیسے لیے، اور ملک میں پچھلے 3-3.5 سال میں 15 ارب ڈالر کیوں آئے، کیسے خرچ ہوئے اور پیسہ کہاں گیا۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں دنیا نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن رؤف کلاسرا۔ رؤف صاحب، اسلم بیگ صاحب یہ کیوں کہتے ہیں کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو جواب دہ نہیں ہے؟ کیا یہ افتخار چودھری صاحب کے لیے اسپیسیفک ابھی کہا گیا ہے؟ یہ بیسکلی تو 1997 میں جب یہ کیس آیا تھا سامنے کورٹ نے، سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کیا تھا، تو اس وقت اسلم بیگ صاحب نے اپنا ایک ایفیڈیوٹ جمع کروایا تھا، اور اس ایفیڈیوٹ کی کاپیز اب سپریم کورٹ کے ریکارڈ میں لگائی گئی ہیں جو چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کیس کو سن رہے ہیں، اور ان کے وکیل بھی پیش ہوئے تھے اکرم شیخ صاحب، تو انہوں نے اس کو ایفیڈیوٹ کو وڈرا کرنے کی یا کوئی نیا ایفیڈیوٹ ڈالنے کی کوئی بات نہیں کی۔ اور اس ایفیڈیوٹ میں سب سے بڑی اہم بات ہے، جیسے صدر پاکستان کہتے ہیں، گورنرز کہتے ہیں پاکستان میں کہ ہمیں عدالتیں ٹچ نہیں کر سکتی، تو سیم پہلی دفعہ کسی پاکستان کے آرمی چیف نے سابق نے یہ پلی لی ہے یا عدالت میں کہ چیف جسٹس آف پاکستان مجھے بھی نہیں بلا سکتے اور میرے خلاف کوئی پروسیڈنگ نہیں ہو سکتی، اور انہوں نے اس کے لیے ریفرنس دیا بھٹو صاحب کے 1973 کے قانون کا یا اس کا آئین کا۔ جنرل اسلم بیگ صاحب اب یہ کہہ رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ میں آپ کو جواب دہ نہیں ہوں، اگر میں کسی کو جواب دہ ہوں تو موجودہ آرمی چیف کو جواب دہ ہوں، وہ میرے خلاف چاہیں تو کارروائی کر سکتے ہیں۔ صاحب، یہ ایفیڈیوٹ اگر دوبارہ سپریم کورٹ میں جمع کرایا گیا ہے تو کیا سابق آرمی چیف یہ بات بھول گئے ہیں کہ آج کل ہماری عدالتیں آزاد ہیں، یہ پرانی والی عدالتیں نہیں ہیں؟ آج ہی انٹرا کورٹ اپیل پہ ایک بڑا تفصیلی فیصلہ آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ استثناء پاکستان میں جو اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھے ہیں ان کو ایسی کوئی چیز حاصل نہیں ہے، وہ بلکہ زیادہ جواب دیں۔ یار صاحب، یہ جو آپ جس قانون کی بات کر رہے ہیں یہ آپ کے میرے سویلین پہ تو اپلائی ہوتا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ان اسلم بیگ صاحب پہ کتنا اپلائی ہوتا ہے۔ اگر آپ ان کا ایفیڈیوٹ پڑھیں جو 10-12 پیجز کا ہے تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں 4 پیجز میں تو دھمکیاں دی ہوئی ہیں، ہم نے پہلے بھی کسی پروگرام میں بات کی ہے ان کا مہر کے پروگرام میں، 4 پیجز ان کے دھمکیوں پہ ہیں اور 4 پہ ان کے ڈسکلوجر ہیں، 5 میں انہوں نے کہا کہ آپ نے جو میرا کچھ کرنا ہے کر لیں اور آپ میرا کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا کہ عدالتیں آزاد ہیں، یہ ایفیڈیوٹ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو جواب دہ نہیں ہے۔ ارشد صاحب، میں آپ کو پیپر میرا خیال ہم ڈاکومنٹ دکھا سکتے ہیں، ناظرین کو دکھا رہے ہیں، ہماری اسکرین پہ اس وقت نظر آ رہا ہے ڈاکومنٹ۔ اچھا، یہ ایفیڈیوٹس والی کہانی ساری شروع ہوئی، رحمان ملک صاحب کی ایک ملاقات ہوئی تھی اسد درانی صاحب سے، تو رحمان ملک صاحب کی یہ جمہوریت کے لیے کوئی خدمت ہے؟ یہ بہت بڑی ویسے انٹرسٹنگ چیز ہے کہ رحمان ملک صاحب کا نام تو اب زیادہ سامنے آنا شروع ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں پیپلز پارٹی کے لیے ان کی بڑی سو کال ان کی خدمات ہیں، اور میں بڑا حیران ہوا جب ہم نے سپریم کورٹ کے ریکارڈ سے یہ پورا عسکر خان کیس جو چل رہا ہے ہم نے ڈاکومنٹس نکلائے تو ایک بڑا خفیہ قسم کا ایک لیٹر لکھا تھا انہوں نے جنرل اسد درانی صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان کو، اور انہیں یہ کہا تھا کہ مجھ سے یہ انہوں نے ایفیڈیوٹ کیسے لیا تھا، میں بات کیسے لیا تھا ایفیڈیوٹ 1994 کی بات کروں جب جنرل نصیر اللہ بابر نے قومی اسمبلی میں انکشاف کیا تھا کتنے سیاستدانوں نے ISI سے کیا کیا پیسے لیے ہیں، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں پیپلز پارٹی حکومت ایک بڑی گیم کھیلی تھی، میں سمجھتا ہوں جنرل اسد درانی کو ٹریپ کرنے کے لیے تاکہ وہ ساری انفارمیشن جو ہیں ایز اے DG ISI جو ان کا سیاسی رول تھا، پیسے بانٹے گئے تھے سیاستدانوں میں، اس کو نکلوانے کے لیے جو مجھے لگتا ہے ان پیپر سے ایک کھیل کھیلا گیا تھا، اور وہ بڑا انٹرسٹنگ کھیل تھا کہ ان کو اپریل 1994 میں ان کو جرمنی میں سفیر لگایا، امبیسڈرشپ برائب کے طور پہ دی گئی، میرا خیال ہے یہ ہے کیونکہ اس کی ریزن میں بتا دوں، ان کو اپریل میں سفیر لگایا 94 میں، اور مئی میں پہنچ گئے رحمان ملک صاحب کہ آپ ہمیں ایفیڈیوٹ دیں، ایک مہینے بعد ہی، ایک مہینے بعد وہ پہنچ گئے۔ اب ان کے لیے جنرل صاحب کے لیے 2 آپشن تھے، یا تو یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا بہانہ کرتے جو کہ اب انہوں نے کہا ہے، اب کہہ رہے ہیں کہ میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا پابند ہوں، لیکن جب رحمان ملک صاحب ان کے پاس جرمنی میں گئے اور FIA میں ایمبیسڈر تھے، انہوں نے لکھ کے رحمان ملک اس کیس میں کتنے امپورٹنٹ گواہ ہیں؟ میرا خیال ہے بہت امپورٹنٹ گواہ ہیں، پرٹیکولرلی جب یہ جنرل اسد درانی صاحب یہ کہہ رہے ہیں یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ آپ ان کیمرہ ان کی پروسیڈنگ کریں، اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں یہ بڑا حساس نوعیت کا کیس ہے، آپ اس میں یہ بہتر ہوگا اس کی اوپن اس کی ہیئرنگ نہ کریں، اور رحمان ملک صاحب کا پیش ہونا میرا خیال سپریم کورٹ میں اس لیے ضروری تھا کہ اس ایفیڈیوٹ میں جو نام دیے گئے تھے کہ کس سیاستدان نے کتنے پیسے لیے تھے،
تو وہ اس کو ویریفائی کریں گے. ایک اور بڑی انپورٹنٹ بات ہے کہ رحمان ملک صاحب پاکستان سے ایک ایفیڈیوٹ لکھ کے لے کے گئے تھے اور جنرل درانی صاحب نے اس پہ سائن کیے تھے. جو آپ والی بات ہے یہ کیونکہ پیپلز پارٹی ان کو ایمبیسڈر لگایا تھا, یہ مجبور تھے کہ یا تو ایمبیسڈرشپ چھوڑیں یا ایفیڈیوٹ سائن کریں, تو جنرل درانی صاحب نے پریفر کیا کہ وہ ایفیڈیوٹ سائن کریں اور اس کی ڈیٹیل دیں. انہوں نے ایمبیسڈرشپ نہیں چھوڑی تھی. کلاسا صاحب ہم اپنے ناظرین کو ایک خبر دیتے ہیں. ناظرین, پروگرام کے اس سے پہلے سیگمنٹس میں ہم نے آپ کو ایک خبر دکھائی تھی کہ مضر صحت گوشت پنڈی اسلام آباد میں فروخت ہو رہا ہے, جس پہ چوہے بلیاں ناش ہیں, اور ابھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس خبر کا نوٹس لے لیا, انکوائری آرڈر کر دی ہے اور ذمہ دار افسران کے خلاف ایکشن کا بھی کہا ہے. کیا ایکشن لیا جاتا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو کل فالو اپ میں بتائیں گے کہ کس کے خلاف کیا ایکشن ہوا. اس وقت ہمارے پاس وقت ختم ہو رہا ہے. آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا کہ مضر صحت گوشت کس طرح سے آ رہا ہے اور کتنے عرصے سے آپ وہ کھا رہے ہیں اور اس کے آپ کی صحت پہ کیا اثرات ہوں گے. ساتھ ساتھ پروگرام میں ہم نے آپ کو یہ بھی بتانے کی کوشش کی ہے کہ مرزا اسلم بیگ نے جو ایفیڈیوٹ ابھی سپریم کورٹ میں جمع کروایا ہے اظہر خان کیس میں, اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو جواب دہ نہیں ہے. اب یہ وہی ایفیڈیوٹ ہے جو اسلم بیگ نے پہلے جمع کرایا تھا اور ایک دفعہ دوبارہ اس عدلیہ کے پاس پہنچا ہے جس کی سربراہی چیف جسٹس افتخار چودھری کر رہے ہیں. اور آج پرائم منسٹر کی انٹرا کورٹ اپیل کو مسترد کرتے ہوئے جو تفصیلی فیصلہ ہے اس میں امیونٹی استثناء کے حوالے سے بڑی ڈیٹیلڈ آبزرویشنز ہیں, جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے آئین کے مطابق تمام شہری قانون کی نظر میں برابر ہیں اور جو جتنے بڑے عہدے پہ فائز ہوتا ہے اس پہ اتنی ہی زیادہ ذمہ داری ہے. ان خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا. دنیا نیوز پہ بہت ساری اور اہم خبریں ہیں. اس وقت پروگرام کیوں میں ہمارا وقت ختم ہوا جاتا ہے. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.